سورہ انفال اور سورہ التوبہ، یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے متعلق بہت زیادہ ابھارا، ترغیب دی اور جہاد کے احکام واضح کیے۔ سورہ انفال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا، ان کے بعض اوصاف کا تذکرہ کیا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے رب پر توکل کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، یا جب ہم پر رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارا ایمان بڑھتا ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر نہیں تو سوچئے ضرور کہ ہم کہلانے کو تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ایمان والوں کے جو اوصاف اللہ نے بتلائے، نہ قرآن پڑھ کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، نہ جب اللہ کا ذکر سنا جاتا ہے ہمارے دلوں میں کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے، نہ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا مطیع اور فرما بردار بننا ہے، اور نہ اللہ پہ توکل ہے، نہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ آخر کون سا وہ وصف ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے اس کے باوجود ہم مومن ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ جب شروع کیا تو ساتھ ہی پھر جہاد کی باتیں کی، کیونکہ جہاد کو تسلیم کرنا، راہ الہی میں جہاد کرنا، یہ متقی لوگوں کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل اللہ کی طرف راغب ہیں اور ان کے دل مضبوط ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج ہمارا معاشرہ اور پوری دنیا کا جو ماحول بنایا گیا ہے، اب کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری جو نصاب کی کتابیں ہیں ان سے جہاد کی آیات کو ختم کر دیا جائے تو اسلام سے جہاد ختم ہو جائے گا؟ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہاں سے جہاد حذف ہو جائے گا؟ یہ بچگانہ حرکتیں ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات نصاب میں نہیں ہونی چاہیے، بچوں کو پڑھائی نہیں جانی چاہیے۔ کیا قرآن مجید کے اندر سے ان آیات کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ نہ صرف ان آیات بلکہ سارے قرآن کی ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک نے خود لے کر رکھی ہے، اس کی حفاظت کی۔ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن جس کے مقدر میں بد نصیبی لکھی ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالتا ہے، چھپکلی کی طرح، کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا حصہ ڈال دے، کہ کوئی ایسا کام کر دے کہ جس کے ذریعے سے وہ بھی نمایاں ہو جائے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ جبکہ اللہ اہل ایمان کو کیا حکم دیتا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت کے مطابق قوت کو تیار کرو۔ اور پوری دنیا کے حالات آپ دیکھیے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے،
شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، عراق کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، برما، جو بڑے بڑے ایسے خطے ہیں ان سب خطوں میں آپ نظر ڈال کر دیکھیں کس طرح مسلمانوں کو وہاں پر ظلم کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کی، اور پھر بھی وہ لوگ امن والے ہیں اور مسلمان نعوذ باللہ من ذالک دہشت گرد ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا جہاد فساد کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون اور ایک ضابطے کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل اسلام اہل ایمان کو سکھلایا ہے، لیکن یہ چیز ان لوگوں کو برداشت نہیں۔ صرف یہ چیز نہیں بلکہ ان کو دنیا میں ایک بالکل ان پڑھ جاہل مسلمان بھی برداشت نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہو جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا ہو۔ تو کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو، اہل ایمان کو قتال پر، جہاد پر اباریے، یعنی جہاد کی تعلیم دیجیے، بتلائیے، اور پھر آپ ان دونوں صورتوں کو ترتیب سے پڑھتے چلے جائیں۔ کبھی کسی جنگ کا واقعہ، کبھی مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ تم نے اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تم نے وسائل کی پرواہ نہیں کرنی، توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ اور سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کا جب آغاز ہوا تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح نہیں لکھی جاتی اور پڑھی جاتی جس طرح دوسری سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے۔ مفسرین نے اس کے بڑے جوابات دیے ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو اس مقام پر بسم اللہ کا نہیں بتلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنے کاتبوں کو اس کے بارے میں نہیں بتلایا۔ اور ایک اور بات بھی یہ کہی جاتی ہے کہ چونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا مضمون ایک ہے، ایک ہی عنوان ہے، ساری بحث ایک ہے، تو اس لیے یہاں پر ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جوابات ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بسم اللہ کا تذکرہ نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ من و عن ویسا ہی ہے۔ اور اس سورہ کے شروع میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان کیا گیا مشرکین کے لیے، یعنی جو مشرک ہیں ان سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے۔ اور یہ سورہ تقریباً ساری کی ساری فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور دوسرے مقام پر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کے راستوں کو چھوڑ دو۔ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی سے استدلال کیا تھا، اور اپنے دور کے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا تھا کہ جب تک وہ ان ارکان کو قبول نہیں کریں گے جو اللہ نے لازم کیے ہیں، نماز، زکوٰۃ، تو وہ ہمارے بھائی نہیں بن سکتے۔ اور اس سے بھی قبل وہ توبہ طائب ہو، جب نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو پھر وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور یہاں سے ان حضرات کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو بے نماز ہیں۔ اسلام بھائی چارگی کا دین ہے، اور بھائی چارگی بے نمازی کے لیے نہیں ہے۔
نماز پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر آئیے اور اس دائرے کو مضبوط کیجئے۔ من مردی کی نماز یا تو لوگ سرے سے پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو مردی کے مطابق پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف ماہ رمضان میں مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بارے میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی اللہ توفیق دے اور کتاب اور سنت کے مطابق عمل بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کئی چیزوں کا تذکرہ کیا، اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ رشتے ہیں، یہ وہ ناطے ہیں، یہ وہ تعلق ہیں جو اکثر اوقات راہ الہی میں رکاوٹ سے بن جاتے ہیں اور راہ حق کو قبول کرنے کے لیے بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارا گھر بار، یہ ساری چیزیں گنوا کے کہا، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو کب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اور آج اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے، یہی وہ رشتے ناتے ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ امور ہیں جو ہمیں حق قبول کرنے سے روک دیتے ہیں۔ میری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میرے عزیز و اقارب مجھے چھوڑ دیں گے۔ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو کس کا کہ کب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی اور کو غالب مت آنے دیجیے، اور جتنے بھی ارکان ہیں دین کے، بڑے بڑے ستون ہیں، ان کے بارے میں اپنے دلوں میں میل مت پیدا کیجیے، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے، لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ہی دین پر کیچڑ مت اچھالیے، اپنے ہی دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار مت کیجیے۔ اس لیے سب سے پہلے رب کے قرآن کو پڑھیے اور پوری تفسیر کے ساتھ پڑھیے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ قرآن تو امن کی دعوت دیتا ہے، یہ قرآن تو معاشرے سے فتنے اور فساد کو ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کئی مقامات پر اللہ نے کتنا سخت فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ اسلام کی ساری تعلیم جو ہے پوری کائنات، پوری دنیا پر امن قائم کرنے کی دعوت ہے، اور اس اسلام کو کچھ ہمارے اپنے لوگوں کے کردار کی وجہ سے، کچھ ہماری سستیوں، کوتاہیوں، کاہلیوں کی وجہ سے، اور کچھ غیروں کے مسلسل پراپوگنڈے کی وجہ سے ایسا بنا کر پیش کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے یہ لوگ بہت بڑے دہشت گرد ہوں اور ان لوگوں کے جسموں میں دل نہ ہو بلکہ کوئی لوہے کی چیز ہو جو دھڑکتی نہیں ہے، اور یہ قتل و غارت کرنے والے لوگ ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ انسانیت کا محافظ اگر ہے تو یہ ہمارا اسلام دین ہے۔ رب کعبہ کی قسم آپ پڑھتے چلے جائیے، دنیا کے سارے ادیان، اگر سب سے بہترین تعلیمات ہوگی، سب سے زیادہ اگر تقدس انسانیت کا رکھا ہے تو وہ دین اسلام کے اندر رکھا ہے۔ باقی دینوں کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی جو ہمارے اس دین کے اندر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے گھر کے بارے میں ہی جان نہیں پائے۔ بندے کو حالانکہ اپنے گھر کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، ہر بندے کو، کہ ہمارے گھر میں کیا ہے، ہم کتنی حیثیت کے مالک ہیں، وہ زیادہ جانتا ہے، لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمیں نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے،
نہ نبی کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، نہ صحابہ کرام کے اسوے کو، ان کی سیرت کو پڑھا، اور بس لوگوں کی باتوں کے پیچھے چل چل کے اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیا۔